بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں کہیں بھی تشریف لے جائیں آپ، فول وجہ کا، پس پھیر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے، وحیث ما کنتم، امت کو حکم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو وجوہکم شطرا، پس پھیرو چہرے اپنے مسجد حرام کے، شاطر فرمایا، عین نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو وہاں مکی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عین کعبہ کی طرح منہ کرے، یعنی اگر لکیر کھینچی جائے تو سیدھا کعبہ کی سیدھو، اور جو غیر مکی ہیں دور والے ان کے لیے قبلہ ہے جہت کعبہ۔ کیا ہے؟ جہت کعبہ۔ اب دیکھیں یہ لازمی نہیں کہ جہاں سے ہم لکیر کھینچے تو سیدھا کعبہ میں جا کے گزرے، نہیں ہو سکتا ہے کعبہ ادھر ہو، ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہو، 45 ڈگری تک، 45 ڈگری تک، چاہے جنوب میں شمال میں ہوں 45 ڈگری تک جہت شمار ہوگی، یعنی یہ باہر والوں کے لیے وسعت ہے۔ اگر آپ یوں نماز پڑھتی ہیں، ابھی تو یوں ہے نا، یوں، یہ تقریباً 45 ڈگری ہے، تو آپ نکل تو ادھر کہیں جائیں گے سمندر کی طرف، لیکن جہت وہی ہے۔ اسی طرح اس طرح نماز پڑھتے ہیں یوں کر کے تو اللہ جانے ادھر روس چلے جائیں، اگر لکیر کھینچے، لیکن جہت وہی ہے۔ تو اس لیے بار بار قرآن کیا کہتے ہیں؟ شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لئلا، تاکہ نہ رہے، للناس، بہت سے لوگوں کے اوپر تمہارے حجہ، کوئی جھگڑنے کا موقع، حجت، کوئی دلیل، کوئی جھگڑنے کا موقع۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ یہودی مناظر، یہودی ملا اگر قبلہ تحویل نہ ہوتا تو یہ اعتراض کرتے، اور ان کا اعتراض صحیح ہوتا کہ نبی آخر الزمان جو تورات میں جس کی نشانیاں ہیں اس کا 2 قبلوں والا نبی ہونا ہے، اور پہلے بیت المقدس اور پھر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔ اگر ہم قبلہ تبدیل نہ کرتے تو یہودی اپنے اس مناظرہ میں سچے ہوتے۔ ہم نے تبدیل اس لیے کیا تاکہ کسی بے ایمان کو عذر نہ رہے، حجت نہ بنے۔ الا الذین ظلموا، یہ ہے شبو جواب کا، جواب ہے شبو کا۔ شبو یہ ہے کہ یہودی تو اب بھی بک بک کر رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے جلوس نکالے ہوئے ہیں، اور جی قبلہ بدل گیا تو قبلہ بدل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب جو یہ ظلم کر رہے ہیں یہ نرے ضدی بے ایمان ہیں، ان کے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں، بغیر حجت کے۔ تو معلوم ہوتا ہے بعض جو ضدی ہوتے ہیں نا ان کو چپ کرانا تمہارے بس میں نہیں ہے، کہ آپ کہیں جی، وہ کہتے جی چپ نہیں کرائی، تو چپ تو وہ بھی انہوں نے بھی نہیں کی۔ آدمی اگر بے حیا بن جائے اس کو کون چپ کرا سکتا ہے بھائی؟ کسی آدمی نے کہا اپنی صاحبہ کو جا کے فرمایا، عرض کی صاحبہ کے سامنے، عرض کی کہ میں مناظرہ رکھ کے آیا ہوں، اور مناظرہ یہ ہے کہ مرغے کی ٹانگیں 3 ہیں، اور 50,000 ہزار روپیہ بھی لگایا ہے، شرط بھی، جو ہار گیا 50,000 جمع کرائے گا۔ اب بیوی نے کہا کہ خدا کے بندے، مرغا ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے، ساری دنیا کہے گی مرغے کی 2 ٹانگیں، تو کہے گا 3، تو 50,000 ہار گیا، شکست کھا گیا۔ اس نے کہا بھلا ہو بھی، شکست تو تب ہوگی کہ یار اور من لمن، یار اور من نہیں کوئی نہیں، شکست تو تب ہو کہ ہم مان لے ساری دنیا کہے مرغے کی 2 ٹانگیں، میں کہے گا خبردار 3 ہے۔
تو جب ماننے ہی نہیں تو ایسے کون ہوتے ہیں؟ الا الذین ظلموا، ایسے ظالم تھے یہودی کہ یہ جاننے بوجھنے کے باوجود کہ یہ نبی برحق ہے اور قبلہ کا امر بھی برحق ہے، تو اس لیے ان پر جو سنجیدہ ہیں حجت تمام ہو گئی، اور جو ان میں ضدی خطیب شتیب ہیں الا الذین ظلموا منہم المعاندین منہم، مدارک کا حوالہ لکھا ہے المعاندین، ضد کرنے والے وہ رہ جائیں گے. فلا تخشوہم، فلا تخشوہم، میرے پیغمبر ان سے مت ڈرنا، ان سے ڈرنا نہیں. فلا تخشوہم، ان کا خوف نہ کریں، ان کا لحاظ نہ کریں. فلا تخشوہم، کیونکہ مشرک جتنا بھی ہو میرا بزدل ہے، شرک اصل بزدلی ہے، اس لیے فرمایا لا تخشوا شبہ الظلمۃ المتعنتین وافرد الخشیۃ لی، فرمایا ان کے شبہات سے نہ ڈرو اور خوف میرے لیے خاص کرو. فإنہ تعالی هو اہل ان یخشی منہ از ابن کثیر، فرمایا اللہ ہی ہے جس سے ڈرا جائے وہی ڈرنے کے لائق ہے کہ اسی سے ڈرا کرو اور کسی سے نہ ڈرو. اس میں قانون بھی آ گیا، جب مسئلہ حق آ جائے اللہ کا حکم ہو تو پھر مولویوں اور پیروں کا ڈر نہ رکھو. فلا تخشوہم واخشونی. جی کچھ سمجھ آئیے؟ جب مسئلہ حق ہو تو یہ لازمی نہیں کہ سارے تمہیں کہیں واہ جی واہ. ارے وہ واہ جی والا بابا نہیں نظر آ رہا. اچھا اچھا ماشاءاللہ، اللہ صحت دے. ہاں اچھا سنو 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 بات سنو. مسئلہ حق جب سمجھ آ جائے تو سب سے بڑی 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں. پہلی خوف، لالچ، ریاست. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3. ریاست عام ہے، وقار اور عزت یہ بھی ریاست ہے. اگر میں نے مسئلہ بیان کیا لوگ گالیاں دیں گے، پہلے تو کہتے ہیں یہ مولوی بڑا اچھا ہے، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا بے ایمان، یہ بہت اچھا مولوی ہے، سارے اس پہ راضی ہیں. اگر میں نے مسئلہ بیان کیا سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، کہیں گے توبہ متشدد ہے، سخت ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں، مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے فلا، سارے فتوے لگیں گے. یہ بھی آدمی کی ریاست چاہتی ہے کہ میری عزت ہو، کوئی بندہ مجھ پہ تنقید نہ کرے. مال بھی ریاست ہے، چندے بند ہو جائیں گے، تقریروں کی فیسیں بند ہو جائیں گی، کام تھوڑا ہو جائے گا. یہ ریاست آہٹ بنتی ہے مسئلہ بیان کرنے سے. کسی کا ڈر چودھری خان، عمران خان، فلانا افسر مسئلہ بیان کیا تو وہ پھانسی دے دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، یہ خوف ہے. اعتراض کریں گے. اور کیا میں نے کہا؟ لالچ کمثل الکلب، لالچی ملا ہیں، صرف مریدوں کے جیبوں کی طرف دیکھنے والا، مریدوں کے مردوں کا انتظار کرنے والا کہ کوئی بندہ مرتا، کاش 40 دن تک کی روٹی ملا کو مل جاتی، حتیٰ کہ مردے کا کفن بھی لے آیا، اچھاڑ بھی لے آیا، کپڑے اور جوتے بھی لے آیا. کوئی شادی ہو تب بھی جیب پہ نظر، نکاح کے پیسے لینے ہیں، کہیں غمی ہو تب بھی جیب پہ نظر،
مردے کی غسلائی کے بھی پیسے سروس کے بھی لے رہا ہے مردے کو غسل دے کے پیسے. ملا صاحب یہ پورے علاقے کا نائی ہے بے ایمان ہے, نائی بھی یہ ہے, میراثی بھی یہ ہے, سارے کمیوں والے کام اس نے سنبھالے. اسی لیے آج ملا کو اللہ نے ذلیل کر دیا, ورنہ یہ تو العلماء ورثۃ الانبیاء. آج محلے والے مولوی کو بلا سمجھتی ہیں, محلے والے ملا کو آفت سمجھتی ہیں, اور اسی لالچ کی بنیاد پر اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا تو خدا کی قسم اس پہ اللہ کی نصرت ایسے آتی جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کسی کی پرواہ نہ کرے, کسی کی پرواہ نہیں. فلانا چھوڑ گیا دفع ہو, فلانا پیچھے ہو گیا چکھاؤ, فلانا دھمکا رہا ہے چکھاؤ. ساری دنیا کوئی ڈرانے والے, کوئی لالچ دینے والے, کوئی واہ واہ کرنے والے. جب آدمی کا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں, باقی ساری دنیا الٹی لٹک جائے, اس وقت پھر اللہ کی نصرت شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ اپنی توحید کے لیے بندے کو تنہا دیکھنا چاہتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ایک وقت ایسا ہے تنہا ہو جاؤ, پھر اللہ جو آپ کے ساتھ آدمی لگائے گا وہ جان مال سارا کچھ آپ پہ قربان کرنے والے ہوں گے. لیکن ایک دفعہ تنہا ہونا ہوگا, محلے کے پرانے قابض سے بھی تنہا ہوگا, شیخ صاحب سے بھی, استاد صاحب سے بھی. اگر بے ایمان ہے تو ایماندار ہے تو ان کی خدمت کرو, اگر بے ایمان ہے تو ان سے بھی جدا ہونا ہوگا. ہاں بات وہی بنے گی, سب سے توڑ کر صرف اللہ سے جڑ سکتا ہے, سب سے جوڑ کے اللہ سے نہیں جڑ سکتا. فلا تخشوہم, نہ ڈرو ان سے, بخشونی, صرف مجھ سے ڈرو, بلے اتما, تاکہ میں پوری کر دوں. لے اللہ یکونا پر عطف ہے, لے اللہ یکونا او اوپر انگلی رکھو, لے اللہ یکونا, میں نے قبلہ بدلا تاکہ لوگوں کی حجتیں ختم ہو جائیں, اعتراض ختم ہو جائیں. اب جو اعتراض کرے گا تو وہ صرف کوئی رینٹ کا شیطان ہوگا ظالم, ورنہ اصول کے تحت مسئلہ بیان ہو گیا. اور ان سے نہ ڈر, ان کے اعتراضوں کی پرواہ نہ کر, میرا ڈر رکھ. والے اتم نعمتی, یہ کدھر لگ رہا ہے؟ لے اللہ کے ساتھ. میں نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ پوری کر دوں میں نعمت اپنی اوپر تمہارے, کیونکہ قبلہ کعبہ مقرر کرنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہی قبلہ ابراہیمی ہے, اور یہی اول بیت وضع للناس, یہ وہی پہلا گھر ہے اللہ کا اس زمین پہ, یعنی پہلا مرکز توحید. تو وہی قبلہ بنایا, لے اتم نعمتی علیکم, تاکہ پوری کروں میں اپنی نعمتیں اوپر تمہارے. بلعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو. تہتدون مضارع استمرار تجددی کے لیے, یعنی راہ پر قائم رہو. کما ارسلنا فیکم رسولا, آپ کو یاد ہوگا رات والا سبق, ربنا وبعث فیہم رسولا, اسی دعا کا جواب بھی آ گیا. کما لے اتما, نعمتیں بھی پوری. کما کیسے؟ کما جیسے تم پہ رسول محمد مصطفیٰ جیسا انعام کیا, اسی طرح تمہیں قبلہ بھی سب سے افضل دیا. وہی بات آ گئی. کما ارسلنا, جیسے بھیجا ہم نے
فیکم تم میں رسول منکم رسول منکم منکم سے کیا مراد ہے؟ منکم اے بشر من البشر منکم کا معنی بشر من البشر من البشر تمہارا بشروں میں سے بشر رسول بھیجا. یہ بشریت نبی کا بیان بھی ہے. سن رہے ہو جی؟ اور آپ نے ایک قانون پڑھا ہے علم عربیت میں، جب مقید بالقید پہ حکم ہوتا ہے تو محط کلام مقصود قید ہوتی ہے. جہاں کمام انعام کا ذکر ہے، اور انعام اور احسان کس بات پہ ہے؟ بشریت رسول پر، ارسال رسول پہ نہیں ہے، بشریت رسول پر. جیسے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من تو کس کا اللہ نے کس چیز کا احسان کیا؟ رسول بھیجا. اللہ نے فرمایا میرا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں بشر رسول دیا. بشریت رسول پہ امتنان ہے. یہ بات یاد رکھو جی. آپ کے ملا خطیب بھی غلط بیان کرتی ہیں، بریلر تو ہے ہی بریلر نا، تو آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں جی رسول کی بعثت انعام ہے. وہ انعام ہے، لیکن اللہ نے امتنان جتلایا کہاں ہے؟ جہاں بشریت رسول کی بات آئی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ مقید بالقید پہ حکم لگے. محط کلام کیا ہوتی ہے؟ قید. بریلویوں کا مولوی ہے غلام رسول سعیدی، اس کی تبیان تفسیر ہے تو وہ سرکے کا مجموعہ اور ہے بھی ہدایت اور ضلالت کا مرکب. لیکن جہاں اس نے بہترین جملہ لکھا، کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے بشر رسول بھیجا، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں نبی بشر ہے ہی نہیں. بات سمجھیے اس کی. لقد من اللہ قسم اٹھاتی ہے کہ میں نے احسان یہ کیا ہے کہ بشر نبی بھیجا ہے. کہتے ہیں ہمارے مولوی کہتے ہیں نبی بشر ہے ہی نہیں. میں نے کہا اگر تو مجھے ملتا میں تجھے بتاتا کہ ایک جملہ اور بھی ہے وہ تو نے زیر غور نہیں کیا. وہ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے کس پہ احسان کیا؟ اور جو بشر نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں. تو وہ بشریت کو احسان مانے یا نہ مانے، اللہ نے ان پر احسان کیا جو نبی کی بشریت کے قائل ہیں.